9 مئی کے حوالے سے کئی کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ فوجی عدالت میں بھی 104 لوگوں کے کیسز گئے تھے، ان کے فیصلے سامنے آئے۔ 10 سال قید اس میں کسی کو سنائی گئی، کسی کو 2 سال کی قید بھی سنائی گئی تھی، لیکن اس کے بعد سرگودا کی ایک کورٹ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا۔ 70 لوگوں کو 70 کے 70 کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ لاہور میں بھی ایسا ہی کیس کا فیصلہ سنایا گیا جس میں 6 لوگوں کو بری کر دیا گیا، جن میں شاہ محمود قریشی بھی شامل تھے، جبکہ 9 کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اسی طرح سے دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ عمران خان کے اس حوالے سے ضمانتیں تھیں، ان کو مسترد کر دیا گیا۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پر بھی کئی کیسز ہیں، کئی مقدمات ہیں۔ عمران خان جب یہ وقوع ہوا تھا، پورے ملک میں احتجاج ہوا تھا، مظاہرے ہوئے تھے، جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا، اس میں دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، یادگار شہداء کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ تحریک انصاف کے لوگوں پر الزام لگایا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوا، تو یہ سارا کچھ جلاؤ گھیراؤ ہوا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہ نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے جن کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو ورگلا کے وہاں پہ لے جایا گیا۔ تو اس کے پیچھے کسی اور کا ایجنڈا تھا، کسی اور کی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی۔ عمران خان اب تک یہ کہتے رہے ہیں کہ اس حوالے سے کمیشن بنایا جائے، لیکن عمران خان کی کسی نے نہیں سنی، تاکہ ان لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں۔ تو باقی بھی کئی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ سزائیں سنا دی جائیں، ان کو بھی قید و بند کی سزا سنا دی جائے۔ بات ہم نے یہاں پہ کرنی ہے فیض حمید صاحب کی۔ ان کا بھی نام 9 مئی کے حوالے سے لیا جا رہا تھا کہ فیض حمید بھی 9 مئی کے معاملات میں ملوث ہیں، لیکن اب ان کے سر سے وہ تلوار ہٹ گئی ہے۔ تلوار کس نے ہٹائی ہے؟ ان کے سر پر 9 مئی کے حوالے سے تلوار لٹک رہی تھی۔ کئی وزراء کی طرف سے، فیصل واوڈہ کی طرف سے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ ان کو اتنی سزا ہوگی، اتنی سزا ہوگی، کیپٹل پنشمنٹ تک کی باتیں بھی ہو رہی تھی، لیکن اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ انصار عباسی صاحب جو اندر کی خبر باہر لاتے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فیض حمید پر کوئی ایسا چارج نہیں ہے جو 9 مئی کے حوالے سے ہو، گویا ان کے سر پر جو تلوار لٹک رہی تھی وہ ہٹ گئی ہے، وہ ایک طرف ہو گئی ہے۔ تو ویسے ان کے خلاف باقی جو کیسز ہیں ان میں ان کو کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے، جس میں قومی سلامتی کے حوالے سے بھی کیس ہے، اس میں ان کو رگڑا جانا ہوگا تو رگڑ دیا جائے گا، کوئی بھی ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے میرا خیال ہے کہ جو کچھ انصار عباسی صاحب کی طرف سے کہا گیا من و ان اسی طرح سے رکھ دیتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ انصار عباسی صاحب کو کہاں سے خبر آئی، کیسے آئی۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو جس ذریعے نے بات کی ہے انہوں نے نام اپنا ظاہر کرنے سے روک دیا ہے۔ بہرحال نام سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن ان کی خبر، اس طرح کی خبر جو ان کو آتی ہے وہ ان کو پوری آتی ہے اور ان کو بڑے موثوق ذریعے سے آتی ہے، جس میں کسی شک کی گنجائش کبھی نہیں ہوتی، بلکہ خبر نہیں آتی، منصوبہ بندی ان تک پہنچتی ہے کہ اب ان کی کیا منصوبہ بندی ہے، اس حوالے سے اب کیا کرنا ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا۔ فوج کی جانب سے 9 مئی کے فسادات میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی مبینہ کردار کی تحقیقات کے اعلان کے کئی ماہ بعد بھی ان کے خلاف اس واقعے کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ الزام عائد نہیں کیا گیا۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک سیکورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جنرل فیض کے کیس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ انصار عباسی مزید لکھتے ہیں، تاہم جیسے ہی کچھ ملا تو ہم آپ سے شیئر ضرور کریں گے۔ گزشتہ سال پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بتایا تھا کہ جنرل فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ تاہم بعض وفاقی وزراء کی جانب سے ان کا نام 9 مئی کے واقعات سے جوڑنے کے باوجود اس معاملے میں ان پر باضابطہ طور پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے وکیل میاں علی اشفاق نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں کوئی ایسا ریکارڈ یا شہادت موجود نہیں جو ان کے موکل کا کردار ثابت کر سکے۔
انہوں نے کہا کہ اب تک جتنا بھی ریکارڈ دیکھا یا پڑھا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں جو جنرل فیض کا اس واقعے سے تعلق ظاہر کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو وہ اسی صورت میں سامنے آ سکتا ہے جب باضابطہ فرد جرم عائد کی جائے۔ ایسی کوئی فرد جرم فی الوقت موجود نہیں۔ ISPR پہلے ہی یہ بیان دے چکی ہے کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے، لیکن کئی ماہ گزرنے کے باوجود اب تک اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔ قبل ازیں رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض کے سیاسی شخصیات سے وسیع روابط تھے، جن میں تحریک انصاف کے رہنما بھی شامل تھے، تاہم انہوں نے سیاسی معاملات میں رہنمائی کرنے کی تردید کی تھی۔ ان کے مطابق کچھ ملاقاتیں سماجی نوعیت کی تھیں، جبکہ بعض ذاتی نوعیت کی درخواستوں پر مبنی تھی، جیسے ملازمتوں یا پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارش کرنا۔ فوج کی جانب سے ان کے خلاف ابتدائی الزامات میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچانے جیسے سنگین نکات شامل تھے۔ دوسری جانب وفاقی وزراء مسلسل جنرل فیض اور PTI چیئرمین عمران خان کے درمیان مبینہ تعلق کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی ٹھوس شواہد عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ جہاں ایک جانب عدالتوں میں PTI رہنما اور کارکنوں کے خلاف کیسز کی سماعت جاری ہے اور متعدد کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں، وہیں دوسری طرف سابق DG ISI جنرل فیض حمید کے خلاف 9 مئی سے متعلق کسی فرد جرم کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس ضمن میں الزامات غیر مصدقہ اور ناپختہ لگتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی خبر آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایسے آپ اندازہ کیجئے کہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کو 9 مئی کے حوالے سے سخت پنش کیا جائے گا، تو 9 مئی کی تلوار ان کے سر سے ایک مرتبہ تو ہٹ چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کیا فیصلات ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، لیکن انصار عباسی صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے ابھی ان کا ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا ٹرائل شروع ہونے، ان کا ٹرائل چلنے اور اس کے اختتام سے پہلے پلوں کے نیچے سے یا پلوں کے اوپر سے کتنا پانی گزر جائے گا۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ یہ عدیل راجہ صاحب ہیں، آج کل ویلاگ بھی کرتے ہیں، خبریں بھی دیتے ہیں۔ یہ کسی دور میں ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے اور ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے سپر پروڈیوسر ہیں، ان پر بڑی تنقید کی جاتی تھی۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے گزشتہ 6 ماہ میں ٹی وی چینلز کو 1 ارب 70 کروڑ کے اشتہارات دیے گئے ہیں۔ کس لیے اشتہار دیے گئے ہیں؟ پنجاب حکومت کی کارکردگی سامنے لانے کے لیے، پنجاب حکومت کی کارکردگی کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پنجاب حکومت کس طرح سے کیا کچھ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے بزدار کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے۔ بزدار کا دور تھا تو یہی لوگ تھے جو طبلے بجایا کرتے تھے۔ تبلچی وہی ہیں، تبلے بھی وہی ہیں، زبان بھی وہی ہے، بیان بھی وہی ہے۔ جس طرح سے ان کی تعریف کیا کرتے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کی، اسی طرح سے تعریف کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے چند ایک الفاظ اس دور کے رکھ دینے چاہیے کہ کس طرح سے تبلچی تبلے بجایا کرتے تھے۔ جی تو بالکل یہاں پہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ تو لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے حیران کن انداز میں پنجاب کے معاملات کو اس طرح سدھارا کہ ناقدین کے منہ بند ہو گئے۔ تو آج کل مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں یہی کچھ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں وفاق اور پنجاب کی سطح پر تحریک انصاف کی حکومت یقینی طور پر پہلی جمہوری حکومت ہے جو تاریخ کے مشکل ترین حالات میں امور مملکت نمٹا رہی ہے۔ جب ہم تاریخ کے مشکل ترین حالات کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے پہلی بار برسر اقتدار آنے والی جماعت کو ایسا پاکستان ملا جو قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے، شہباز شریف کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے۔ مزید لکھا گیا ہے کہ اور بجٹ کا ایک بڑا حصہ قرضے اتارنے پر خرچ ہوا، بلکہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے یہ مزید قرض لینا مجبوری تھا۔ پھر ایسا پاکستان جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی آزادی کسی بھی دوسرے عالمی ملک سے زیادہ تھی۔ ماضی میں بھٹو اور نواز شریف کے دور میں 2/3 اکثریت کی حکومت والی جماعتیں اب اپوزیشن میں تھیں۔ عالمی حالات سب کے سامنے ہیں، افغانستان کی صورتحال، کشمیر کے حالات، بھارت میں مودی جیسے انتہا پسند کی حکومت تھی۔ ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا کام شروع کیا۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بن چکی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت رہی تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں امور مملکت
چلانے کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے اور تحریک انصاف کے منشور پر عمل کر کے اسے مزید مضبوط بنائے۔ تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے سٹیٹس کو توڑتے ہوئے صوبے کے پسماندہ علاقے سے منتخب ممبر پنجاب اسمبلی سردار عثمان خان بزدار کو صوبے کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے چنا اور انہیں صوبائی انتظامی ٹیم کا کپتان مقرر کیا۔ اپنے قائد عمران خان کی طرح وزیر اعلیٰ بزدار کو بھی بے پناہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ ماضی میں 30 برسوں سے برسر اقتدار نون لیگ کی حکومت میں اربوں کے اشتہارات سے شخصی پبلسٹی کی گئی اور سابق وزیر اعلیٰ کا جھوٹا امیج ہر طرف نمایاں تھا۔ حکومت کے خاتمے کے بعد جب سب کچھ بے نقاب ہوا تو عوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اپنے حواریوں کو نوازنے کے لیے جعلی کمپنیاں تشکیل دی گئیں۔ اس طرح کے گمبھیر حالات میں وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ان کی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر 6 ماہ بعد ان کے جانے کا پروپیگنڈا کیا گیا، مگر انہوں نے جواب مردی ہمت اور اپنی کارکردگی کے ساتھ ان حملوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ سردار عثمان بزدار نے حیران کن انداز میں پنجاب کے معاملات کو اس طرح سے سدھارا کہ ناقدین کے منہ بند ہو گئے اور صوبے کے سیاسی و انتظامی امور پر ان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ یہاں پہ بس نہیں کیا بلکہ آگے بھی یہ صاحب یہ تبل کی تبلا بجاتے چلے جا رہے ہیں اور یہی تبل کی آج کل مریم نواز شریف صاحبہ کا تبلا بجا رہے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا کہ اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے، اونچا اڑانے کے لیے کتنے اشتہارات دیتے ہیں، اور اتفاق سے اس تحریر میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ پہلے کس طرح سے اشتہارات پر پیسے اڑاتے رہے۔ تو تھوڑا سا موازنہ کر لیتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا اور بزدار کی حکومت کا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سائیکلوں کے لیے ایک لین بنائی گئی تھی بڑی روڈ پر، اور جیسے ہی پہلی بارش ہوتی ہے وہ سارے کا سارا پانی میں بہہ جاتا ہے، رنگ اتر جاتا ہے، غازہ اتر جاتا ہے، میک اپ ختم ہو جاتا ہے اور نیچے سے وہی کالی سڑک نکل آتی ہے۔ یہاں پہ بزدار کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ کل کی بات ہے، بارش میں جا رہا تھا نہر کے ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی دوسری روڈ پر عثمان بزدار کے دور میں ایسے ہی لین بنائی گئی تھی سائیکلوں کے لیے، موٹر سائیکلوں کے لیے، ریڑھیوں کے لیے۔ تو آج بھی وہ بارش ہوتی ہے تو وہ مزید تازگی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ذرا ملاحظہ آپ کرتے جائیے، یہ نہر کے ساتھ ساتھ روڈ ہے، جب بارش ہوئی تو یہ رنگ مزید نکھر کر سامنے آ گیا، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بنائی گئی وہ سڑک جس پر یہ لین بنائی گئی تھی اس کا رنگ کیسے غازہ میں کپ اترا تھا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے حکومت کا، کارکردگی کا، میرٹ کا، اور پھر ایمانداری اور دیانتداری کا۔ گو کہ عثمان بزدار عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ رہ سکے، لیکن عمران خان کی طرف سے جو کچھ ان پر پریشر تھا، جس طرح سے ان پر کام کرنے کا دباؤ تھا، انہوں نے پھر اسی طرح سے کام کیا جس طرح سے عمران خان چاہتے تھے، اور ان کے کارنامے عمران خان کے آج بھی اس سڑک پر چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔